الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے رہبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہبر انسانیت ہے، انسانیت کی رہنمائی کرنے والی، ان کو صحیح راستہ دکھانے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم انسانیت بھی ہے، رہبر انسانیت بھی ہے اور معلم انسانیت بھی ہے اور ہادی اقوام اور ہادی ملل بھی ہے۔ ساری قوموں کو صحیح راستہ دکھانے والی، ساری ملتوں کو صحیح راستے پر لے آنے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے محدود تصور اور اپنے تنگ نظریے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو پیغمبروں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو پیغمبروں کا کام کرتے ہیں، جو پیغمبروں کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنے محدود نظریے، اپنے تنگ تصور کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات کا دائرہ محدود ہوتا ہے یا ہوتا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا دائرہ مسجد کی چار دیواری سے ہوگا، ان کی زندگی کا دائرہ عبادت کے ارکان سے وابستہ ہوگا۔ مسجد سے اگر ہم باہر نکلے اور اپنی عبادتوں کو انجام دے کر فارغ ہو جائے تو پھر انبیاء کی ذات، پیغمبروں کی ذات، رسولوں کی ذات ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، یہ تصور لے کر چلتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حالات پیش آتے ہیں یا پیش آئے ہیں جو پچھلی صدیوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں پیش آئے تھے۔ انہوں نے اپنے دین کو محدود کر دیا عبادت خانوں سے، انہوں نے اپنے دین کو محصور کر دیا عبادت خانوں کے اندر اور کہا کہ جب تک تم عبادت خانوں میں ہو اس وقت تک تمہارا اور تمہارے پروردگار کا رشتہ ہے، تمہارا اپنے انبیاء سے تعلق ہے، اور جیسے ہی تم عبادت خانوں سے باہر نکلے تم آزاد ہیں، تم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے
یہ سوچا، یہ تصور پیدا کیا، یہ خیال پیدا کیا، تو پھر ان کی زندگی تباہی کا شکار ہو گئی، ان کی زندگی فساد کا شکار ہو گئی۔ جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین، اسلام اور انبیاء کی تعلیمات سیاست سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر سوائے چنگیزی کے اور چنگیز خان کے اور ہلاکو کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ جو ڈکیت تھے، ڈاکو تھے، اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہم انبیاء کی ذات کو، پیغمبروں کی ذات کو، ان کی زندگیوں کو محدود سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی زندگیوں کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ انبیاء صرف دینی انقلاب پیدا نہیں کرتے ہیں، دینی تبدیلی نہیں لاتے ہیں۔ انبیاء کے ذریعے جو تبدیلی پیدا کی جاتی ہے وہ ہمگیر تبدیلی ہوتی ہے، وہ وسیع پیمانے پر تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق دین سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق اخلاق سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق معاشرت سے اور سوسائٹی سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق معیشت سے بھی ہوتا ہے، اقتصادیات سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تعلیم سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کی زندگی کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں جو دیگر انبیاءوں میں متفرق طور پر پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یکجا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رہبر انسانیت بھی بنایا، ہادی عالم بھی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بھی بنایا۔ وہ تمام خوبیاں جو انبیاء میں متفرق طور پر جمع تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان خوبیوں کو جمع کیا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا۔ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زندگی کے ذریعے جو تبدیلی پیدا کی ہے، جو انقلاب پیدا کیا ہے، وہ تبدیلی، وہ انقلاب ہمگیر انقلاب تھا، وہ عالمگیر انقلاب تھا، تبدیلی تھی، اور وسیع پیمانے پر وہ تبدیلی تھی۔ اور ایک ایسی قوم کو، جو قوم صحیح سے مویشیاں چلانا بھی نہیں جانتی تھی، جن کو جانوروں کو چرانا بھی نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زندگی کے ذریعے اس قوم کو جہاں بانی اور جہاں گیری کے اصول سکھائے۔ پچھلے ہفتے یہ شعر پڑھ کر سنایا گیا تھا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ قوم جو صحیح سے مویشیاں چرا نہیں سکتی تھی، ایک زمانہ وہ آیا کہ اس نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت، جس کو رومن امپائر اور پرشین امپائر کہا جاتا ہے، اس حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو شکست فاش دے دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا اذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ وَإِنَّ قَيْصَرَ لَيَهْلِكَنَّ، کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا، ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، تو پھر قیامت تک
وہ سلطنت برپا نہیں ہوگی، قیامت تک وہ سلطنت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب قیصر ہلاک ہوگا، یعنی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، رومن امپائر کا خاتمہ ہوگا، فلا قیصر بعدہ، تو پھر اس کے بعد رومن امپائر قیامت تک برپا نہیں ہوگی، قیامت تک قائم نہیں ہوگی۔ آج کے اس دور میں اگر یہ کہا جائے کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ کچھ سالوں کے بعد دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کو شکست فاش دیں گے، تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے والے اور چند گنے چنے افراد یہ ایسی عظیم تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا انقلاب ان کے ہاتھوں کیسے آ سکتا ہے۔ اب سوچئے، وہ مویشیاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے اور اونٹوں کے دودھ پر گزر بسر کرنے والے اور صرف کھجوروں کو کھا کر گزر بسر کرنے والے، ان کے ہاتھوں اتنا بڑا عظیم انقلاب، اتنی بڑی عظیم تبدیلی کیسے آئی کہ دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں، یہ دو سپر پاور طاقتیں تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، پوری دنیا ان دو بلاک میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ان بڑی طاقتوں کو کیسے شکست دی گئی، کیسے انقلاب آیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور تھا، جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور تھا، اور جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا دور تھا، جس دور کی تصویر قرآن کریم اس انداز میں کرتا ہے، جس کو شروع میں تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایک ایسا دور تھا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ فساد برپا ہو چکا ہے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، زمین پر بھی اور پانی میں بھی، ظہر الفساد، فساد برپا ہو چکا ہے، فساد غالب آ چکا ہے، کرپشن عام ہو چکا ہے، اور صرف جزیرۃ العرب میں نہیں بلکہ کہا گیا بما کسبت ایدی الناس، پوری دنیا کے اندر فساد پھیل چکا ہے، کرپشن عام ہو چکا ہے۔ کیا جزیرۃ العرب اور کیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کی حکومتیں، ہر جگہ پر فساد پھیل چکا ہے، فساد غالب آ چکا ہے، کرپشن عام ہو چکا ہے۔ اور پھر اس دور کی تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں اس طرح کی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اے لوگو، تمہاری صورتحال یہ تھی کہ تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، تمہاری صورتحال یہ تھی کہ تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، کہ اگر تم کو سہارا نہ دیا جاتا، اگر تم کو پکڑا نہ جاتا تو قریب تھا کہ تم دوزخ میں گر جاتے۔ ایک ایسی خطرناک صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور اس وحی کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس دور کی حالت کو، اس دور کے نقشے کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ عالمگیر فساد کیا تھا؟ ظہر الفساد سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے، یہ کرپشن کیا تھا؟
یہ بگاڑ کیا تھا جو پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، جو پوری دنیا میں عام ہو چکا تھا؟ جہاں تک جزیرۃ العرب کا تعلق ہے، یعنی عربوں کا تعلق ہے اور عربوں کے ساتھ عجمیوں کا تعلق ہے، تو ہم چند مختصر الفاظ میں اس فساد کو، اس بگاڑ کو بیان کرنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا فساد اور سب سے پہلا بگاڑ جو لوگوں میں پایا جاتا تھا وہ فساد اور بگاڑ شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جب حبشہ کے بادشاہ ایتھوپیا نجاشی کے سامنے حاضر ہوئے تو اس دور کی جو تصویر کشی کی ہے، اس دور کی جو منظر کشی کی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو بات کہی وہ یہ ایھا الملک کنا قوما جاہلیتا نعبد الاصنام، اے بادشاہ سلامت، ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے، ہم تاریکی میں تھے، ہم ضلالت اور گمراہی میں تھے، قریب تھا کہ ہم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے۔ نعبد الاصنام، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہم شرک کے مرض میں مبتلا تھے، شرک کی بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ سب سے پہلا مرض، سب سے پہلا بگاڑ جو پوری دنیا میں عام تھا وہ شرک کا تھا۔ کہا جاتا تھا اس دور کے بارے میں کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد پھیل چکا ہے۔ دوسرا فساد، دوسرا بگاڑ جو اس معاشرے کے اندر پھیل چکا تھا، ہم موجودہ دور کے زمانے کو اس پر قیاس کرتے چلے جائے، موجودہ دور کے زمانے پر غور و فکر کرتے چلے جائے، اس دور کی اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس دور میں اور اس دور میں کتنی مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اسی طرح دہرانے کی ضرورت ہے جس طرح صحابہ نے دہرائی۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زمانہ عطا فرمایا ہے وہ وہی زمانہ تھا جو صحابہ کو عطا کیا گیا تھا، جو صحابہ کو عطا کیا گیا تھا، اور قرآن کریم میں اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ تو سب سے پہلا فساد اس دور کا وہ شرک اور بت پرستی کا فساد تھا، اور دوسرے نمبر پر اس دور میں جو فساد پایا جاتا تھا وہ ظلم اور زیادتی کا فساد تھا۔ ظلم و جور عام تھا، ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا، انہوں نے نجاشی کے سامنے جو تقریر کی ہے اس تقریر میں یہ الفاظ بھی ہے یأکل القوی من الضعیف، کہ ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ اگر کوئی طاقتور فساد برپا کرتا، گھوٹالہ کرتا، کرپشن کا شکار ہو جاتا اور کھلے عام وہ گھوٹالہ کرتا، اس پر سزا نافذ نہیں کی جاتی تھی، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، بلکہ لوگ اس کے جرم کو
یا تو چھپانے کی کوشش کرتے تھے یا پھر مرچ مسالہ لگا کر اس کو صحیح بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ صورتحال تھی. اور جب کوئی کمزور کسی گھوٹالے میں پایا جاتا اور کسی فساد کے اندر پایا جاتا تو ایسی صورت میں اس پر سزا نافذ کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. بنو مخزوم جو ایک بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا. اس نے چوری کی، بڑے گھرانے کی تھی، طاقتور قبیلے کی تھی. لوگوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے، لیکن ڈر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کرے گا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کے بیٹے تھے، ان کو سفارشی بنایا گیا. حضرت اسامہ نے سفارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ پر برس پڑے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتا ہے؟ تیری اتنی ہمت، تو اتنا بڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور جب غصہ تھوڑا کم ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کا سبب یہی تھا. پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کا سبب یہی تھا کہ اگر ان میں کوئی طاقتور شخص چوری کرتا، کسی فساد کا شکار ہوتا تو لوگ اس کو معاف کر دیتے، اس کے جرم کو چھپاتے اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے یا مرچ مسالہ لگا کر اس جرم کو صحیح بتا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے. لیکن اگر کوئی کمزور ان کے درمیان چوری کرتا یا کوئی گھوٹالہ کرتا تو پھر لوگ اس پر سزا کو نافذ کرتے. یہی ان کی ہلاکت کا سبب بنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. یہ بنو مخزوم کی فاطمہ کی کیا بات ہے؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ فساد تھا اس دور کا. اسی طرح ایک فساد یہ بھی تھا کہ ان کے درمیان قبائلی نظام تھا، ان کے درمیان عصبیت عام تھی، ان کے درمیان یہ مقولہ تھا. جیسے آج کل بہت سارے مقولے اور بہت سارے باتیں بیان کی جاتی ہے، اسی طرح ان کے درمیان یہ مقولہ رائج تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. مظلوم کی مدد کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کا فساد یہ تھا کہ اگر ان کا بھائی ظالم ہوتا تب بھی وہ اس کی مدد کرتے، ان کا بھائی اگر گنہگار ہوتا تب بھی وہ اس کی مدد کرتے، ان کے قبیلے کا شخص اگر گنہگار ہوتا تب بھی وہ اس کی مدد کرتے تھے. یہ وہ مقولہ تھا جس نے پورے جزیرۃ العرب میں فساد کی آگ کو بھڑکا دیا تھا. کسی قبیلے کے ایک فرد کو زخم پہنچایا جاتا، کسی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کیا جاتا یا اس کی عزت کو داغدار کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں دوسرے قبیلے کے سینکڑوں افراد کا خون بہایا جاتا تھا. ایک فرد کے لیے، ایک آدمی کے لیے دوسرے قبیلے کے سینکڑوں آدمیوں کا خون بہایا جاتا تھا. یہ فساد تھا اس ماحول کا، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا.
ایک آدمی کے لیے. اب اپنے اس دور کا اگر جائزہ لے تو چونکہ یہاں پر قبائلی نظام نہیں ہوتا ہے، یہاں پر حکومتی نظام ہوتا ہے اور سارے لوگ حکومت کے تابع ہوتے ہیں، تو اس بنا پر اس طرح کا خون خرابہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر جو فساد ہے، جو کرپشن ہے، جو بگاڑ ہے، وہ فساد یہ ہے، اس فساد کا تعلق ادیان و مذاہب سے ہے. ادیان کے درمیان فرقہ وارانہ تصادم ہوتا ہے، ادیان کے درمیان فرقہ وارانہ لڑائی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور نیوز چینلوں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اس طرح کا فساد برپا ہو رہا ہے. ادیان کے درمیان، مختلف دینوں کے درمیان. اور اگر ہم ادیان کے علاوہ اپنے درمیان مذاہب جو ہے، اپنے درمیان مسالک جو ہے، ان کی بات کریں تو پھر ان کے درمیان بھی فرقہ وارانہ تصادم پایا جاتا ہے. ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو گالی دیتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کی عزت و ناموس پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مسلک کے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی عزت و ناموس پر حملہ کرتے ہیں. جو فساد وہاں پر تھا وہ فساد آج اس وقت پایا جا رہا ہے. جو بگاڑ اس معاشرے میں تھا جس کو جاہلی معاشرہ کہا گیا، آج ہو بہو اسی طرح کا فساد پایا جاتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا کتنا ناگزیر ہے اور کتنا ضروری ہے. آپ کے مفتی دانش صاحب نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائے، اور خاص طور پر اس دور سے جو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. لہذا لوگ اس ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے. طاقتور قبیلہ، طاقتور افراد کمزور قسم کے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے. یہ جزیرۃ العرب کا معاملہ تھا. جزیرۃ العرب سے باہر اگر ان بڑی طاقتوں کو دیکھا جائے جن کا نام ابھی لیا گیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ذریعے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر حکمرانوں کی اجارہ داری تھی. وہاں پر قبائلی نظام نہیں تھا، وہاں پر وہ عصبیت نہیں تھی جو جزیرۃ العرب میں پائی جاتی تھی. وہاں پر حکومتی اجارہ داری تھی. جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت تھی، جن لوگوں کے ہاتھوں میں باغ دوڑ تھی، ان کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا. ان کی اسی طرح پوجا کی جاتی تھی، ان کو اسی طرح مقدس سمجھا جاتا تھا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کی تقدیس اور اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اپنے دور کے حکمرانوں کی اسی طرح سے بڑائی بیان کی جاتی تھی. ان کو خدا کا اوتار سمجھا جاتا تھا اور ان کے درمیان یہ تصور عام تھا کہ اگر حکومت کسی کا حق ہے تو بس انہی کا حق ہے. حتیٰ کہ اگر ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں کوئی مرد نہ ملتا تو پھر عورت کو یا بچے کو اس حکومت کے تخت پر بٹھایا جاتا تھا. بچے کو حکومت کے تخت پر بٹھایا جاتا تھا. اور جو لوگ شاہی خاندانوں سے وابستہ ہوتے تھے، بادشاہوں کے خاندانوں سے وابستہ ہوتے تھے، جن کو وزراء کہا جاتا تھا، امراء کہا جاتا تھا، اور مختلف علاقوں کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ایسے عادی بن چکے تھے کہ انہوں نے مزدوروں کا جینا حرام کر دیا تھا. کاشتکاروں کا
کسانوں کا اور دیگر صنعتوں حرفت سے تعلق رکھنے والوں کا جینا دوبر کر دیا تھا. ان پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے صرف اس لیے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزارے. جب ان کے دربار لگتے تھے اور حکومت کے افراد جب اس دربار میں داخل ہوتے تھے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا تھا جس کے جسم پر اور جس کے سر پر لاکھوں کی ملکیت کے کپڑے نہ ہو. لاکھوں کی ملکیت کے کپڑے نہ ہو. یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی ہے, خود ان مذاہب کے لوگوں نے اپنی تاریخ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی. تو عربوں سے باہر, جزیرۃ العرب سے باہر دنیا کا یہ حال تھا کہ لوگ, خاص طور پر کاشتکار مزدور قسم کے لوگ, ان حکمرانوں کے ظلم و ستم کے تلے دبے ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں جو مزدور طبقہ تھا وہ اس بات کو پسند کرتا تھا, وہ اس بات کو چاہتا تھا کہ یا تو خودکشی کر کے اپنی جان دے دے. وقتاً فوقتاً حکومت کے کارندے ان کے گھروں پر آتے, ان کے دکانوں پر آتے, ان کی کھیتوں میں آتے, ان کی کھیتوں کو تباہ و برباد کرتے, ان کے دکانوں کے سامان کو تہس نہس کر دیتے, ان کے گھر کی عورتوں کی, ان کی بیٹیوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرتے, جس کے نتیجے میں وہ ایک کسان, وہ مزدور طبقہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی جان کو ہلاک کر دے. خودکشی کثرت کے ساتھ کی جاتی تھی, سوسائڈ جس کو کہا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کسی عبادت خانے میں جا کر بیٹھ جائے, دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے, دنیا سے بالکل کٹ جائے. ایک طبقہ ان راہبوں کا تھا, ایک طبقہ ان مذہبی پیشواؤں کا تھا جنہوں نے اپنے ماننے والوں پر ظلم و ستم کر رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے افکار سے ہٹ کر کسی دوسرے فکر سے متاثر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی. پوری دنیا ظلم کی چکی میں پیس رہی تھی. ایک طبقہ ٹھیکیداروں کا تھا, ان کا ظلم الگ, جس کے نتیجے میں لوگ یہ پسند کرتے تھے کہ یا تو خودکشی کرے یا پھر یہ کہ کسی عبادت خانے میں جا کر, کسی چرچ میں جا کر, کسی کلیسا میں جا کر اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لے. صورتحال ایسی تھی کہ پوری دنیا میں یہ فساد پھیل چکا تھا, یہ بگاڑ پھیل چکا تھا اور پوری دنیا, پوری انسانیت اس نجات دہندہ کو چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی. پوری انسانیت سسک رہی تھی, بلک رہی تھی اور آواز دے رہی تھی اس نجات دہندہ کو جو اس ظلم سے پوری انسانیت کو نجات دے, جو اس ظلم سے پوری انسانیت کو نجات دے. ظہر الفساد فی البر والبحر. آج اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پتا چلے گا کہ ہو بہو وہی دور ہے جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس دور کی جو تصویر کھینچی ہے, اس تصویر میں اور کیا باتیں تھی. کہا نعبد الاصنام وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ, ہم مردار کھاتے تھے. حلال فوڈ کے مقابلے میں آج آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ فوڈ چاہتے ہیں جو حلال نہ ہو. یعنی گویا دنیا دوبارہ پھر سے ایک بار مردار کھانے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے جو زمانے جاہلیت میں تھا. نأکل المیت, کہ ہم مردار کھاتے تھے. ونأتی الفواحش, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا
جو ہمارے درمیان پایا نہ جاتا تھا۔ فواحش یہ فاحشتن کی جمع ہے، اور جمع کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہے۔ کہا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کا ہم ارتکاب نہیں کرتے تھے، جس کو انجام نہیں دیتے تھے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اگر رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ آج اپنے معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ سے کٹا ہوا ہے، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے کٹا ہوا، ہر ایک اپنی ذات کی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنے مستقبل کو بنانے میں لگا ہوا ہے، امت کو اس نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، انسانیت کی فکر کو چھوڑ دیا ہے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، جس کو بیان کیا گیا کہ ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ضرورت تھی ایک نجات دہندہ کی، ضرورت تھی ایک عبقری شخصیت کی، ایک جینیس پرسنالٹی کی، جو اس صورتحال کو تبدیل کرے اور جو اس فساد کو ختم کرے۔ اور وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا نجات دہندہ بنا کر، وہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، لیکن اللہ نے تم پر مہربانی کی، اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں اس گھڑے سے نجات دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اووا بستی میں رہنے والے لوگ آنے والے زمانے میں ایک بڑی تبدیلی لائیں گے، ایک بڑا انقلاب لے کر آئیں گے، دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دیں گے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، تو اس وقت بڑا عجیب محسوس ہوگا، اس وقت بڑا عجیب محسوس ہوگا۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو سمجھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اس مٹھی بھر جماعت جس کی تعداد مدینہ میں آنے سے پہلے یعنی مکہ میں مٹھی بھر تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا تخافون ان يتخطفكم الناس۔ یاد کرو، مدینہ آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے اور مکہ کے اس دور کی یاد دلائی گئی ہے۔ کہا گیا یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری تعداد مٹھی بھر تھی اور تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ لوگ تمہیں اچک نہ لے، جیسے پرندہ کسی چیز پر جھپٹا مار کر اس کو اچک کر لے جاتا ہے، تمہاری صورتحال بالکل اسی طرح تھی۔ جب بڑے بڑے پرندے ہوا میں تیرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جانور ان پرندوں کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پرندہ مجھ کو اچک کر لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان مٹھی بھر افراد کی تعداد اسی طرح تھی، لیکن اس مٹھی بھر جماعت نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا، دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا اور ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا گیا، اس طرح کی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ آج وہ دور پھر لوٹ کر آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے کی گردش ہوتی رہتی ہے، زمانہ پلٹا کھاتے رہتا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں گزر چکا ہے آج پھر وہ زمانہ لوٹ کر آیا ہے۔ پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو پھر کوئی دور اس طرح کا دکھائی نہیں دیتا سوائے اس دور کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
اس کے علاوہ کسی دور میں اس کی مشابہت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، زمانہ گردش کر کے پھر وہاں پر چلا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھا۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نقشے پر چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس وقت کے حالات کو تبدیل کیا تھا، یہاں پر اوے گاؤں میں رہنے والے یہ لوگ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسی طرح مطالعہ کرے جس طرح صحابہ نے دیکھ کر مطالعہ کیا تھا، ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اگر ہم پڑھ کر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان چنیدہ افراد اور مٹھی بھر جماعت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر یہ بعید نہیں ہے کہ اوے گاؤں میں رہنے والوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم انقلاب کی یاد دوبارہ تازہ کرے، وہ عظیم انقلاب برپا کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برپا کیا گیا تھا۔ اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دائرہ صرف مسجد کی چار دیواری سے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کی ہے، اس کا دائرہ وسیع تھا، ہمگیر تھا، عالمگیر دائرہ تھا۔ اس کا تعلق دینی تبدیلی سے بھی تھا، دینی انقلاب سے بھی تھا، اس کا تعلق معاشرتی اور سماجی تبدیلی سے بھی تھا، اس کا تعلق معیشت سے بھی تھا، کاروبار سے بھی تھا، اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاق سے بھی تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے بھی تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی وسیع تھی، بڑی جامع تھی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس مٹھی بھر جماعت کی زندگی کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فساد کو ختم کر دیا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد اور بگاڑ عام ہو چکا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ فساد سمندر اور خشکی سے آگے بڑھ کر فضا میں بھی تبدیل ہو چکا ہے، کیمیکل کے ذریعے اور دیگر مادوں کے ذریعے فضا کے اندر بھی بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، فضا کے اندر بھی فساد برپا کیا جا رہا ہے، فضا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہے اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، ان مسلمانوں کی ذمہ داری ان سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے اس وقت کے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اور اس وقت کے مسلمان اگر اپنی اس ذمہ داری کو انجام نہ دے اور یہ سمجھے کہ بس ہم کو مسجد کی چار دیواری سے لینا دینا ہے، مسجد کے باہر سے ہمارا اور دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا اور نبی کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا اور وحی کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس وقت اس دور کا مسلمان سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اور جو اللہ کا عذاب آئے گا سب سے پہلے اس دور کے مسلمانوں پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فساد کو تبدیل کرنے کے لیے، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے رومن امپائر اور پرشین امپائر یعنی بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت یعنی روم اور ایران کے بجائے جزیرت العرب کا انتخاب کیوں کیا؟ ہندوستان کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ چین کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ مصر کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ یورپ کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ روس کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ انتخاب کیا گیا تو جزیرت العرب ہی کا انتخاب
کیوں کیا گیا اور وہ تبدیلی کیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اس مٹھی بھر جماعت کے ذریعے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی کیا تھی. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس پہلو پر گفتگو کی جائے گی. لیکن آج کی مجلس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمگیر ہے، عالمگیر ہے. اس کا دائرہ صرف مسجد کی چار دیواری سے نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے جس غلط فہمی کا شکار ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں، ہمارے مرد بھی ہیں، ہماری عورتیں بھی ہیں. جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور ہم سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے، شیطان بھی اپنا منہ چھپا لیتا ہے ہم سے اور ہمارے ماتحتوں سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہے. میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، جس دور میں پیدا ہوئے، وہ دور عالمگیر فساد کا دور تھا. وہ دور ایسا دور تھا کہ پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ عام ہو چکا تھا. جس طرح آج کے دور میں فساد اور بگاڑ عام ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا تبدیلیاں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں ہی کیوں مبعوث کیا گیا. انشاءاللہ ان امور پر آئندہ مجلسوں میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات اور نتائج مرتب فرمائے. لیکن میرے اس جملے کو یاد رکھا جائے کہ جس طرح اس وقت یہ عجیب محسوس ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹھی بھر جماعت دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گی، کسرا کو ختم کر دے گی، قیصر کو ختم کر دے گی اور ساسانی اور بازنطینی حکومت کے دانت کھٹے کر دے گی، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گی. اس وقت بھی یہ جملہ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی مٹھی بھر جماعت اور یہاں سے آس پاس سے تعلق رکھنے والی مٹھی بھر جماعت اگر اللہ چاہے گا اور ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے نظام میں تبدیلی آئے گی. یہ بات جس طرح اس وقت عجیب محسوس ہو رہی تھی اس وقت بھی عجیب محسوس ہوتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر کے دکھانے پر قادر ہے، بشرطے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائے. شاعر نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئے گے اب بھی قطار اندر قطار باہر. جس طرح بدر کے میدان میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے اترے تھے، آج بھی فرشتے اتر آئے گے. لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بدر کیا ہے اور اس کی فضا کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات و نتائج مرتب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.